السلام علیکم. میں دراصل اپنی ایک فیوریٹ گیم ہے جو کہ فارم گیم ہے ہڈے، اس کو میں کھیل رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ بھئی آج اپنے پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری نانیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں. یہ جیسے کہ نام سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ فارم گیم ہے، جو کہ مختلف فارم گیمز ہیں مختلف ناموں سے. یہ ہے دراصل میری نا دوسرا جو آئی فون پہ ہیں گیمز، جیسے کہ اس میں اسپیس شپس کے بارے میں ہیں، پھر ٹیٹرکس کے مختلف ہیں اسٹیجز. فارم ول بھی میں نے ایک گیم شروع کی ہوئی تھی بیچ میں، اب ظاہر ہے کتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو بھی ٹائم دوں. اس کے علاوہ بہت ساری گیمز ہیں، ڈائس گیمز اور یہ. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو اٹ از ٹائم کنزیومنگ بٹ اٹ از ویری گڈ. میرا خیال ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم تھوڑی گیمز کے اندر مصروف رہتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں نا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ کس نے بنائی اور پھر کس طرح چلائی گی، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دیتی چلوں کہ یہ سپر سیل والوں نے بنائی ہے. یہ آئی او ایس اور اینڈرائڈ سسٹمز پر چلتی ہے. پھر مزے کی بات ہے کہ جو دنیا کے 122 ممالک میں جو فارم گیمز ہیں اس میں یہ ٹاپ رینک پہ نمبر 1 ہے. تو جب یہ سنتے ہیں نا تو پھر پڑھ کے بھی خیال آتا ہے کہ جی اس کو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. تو مزے کی مجھے جو بات لگتی ہے کہ اس میں اچھا یہ اس کو شروع کرنے کا جو تھا نا کہ کیسے خیال آیا یا کیوں میرا دل چاہا کہ میں یہ کھیلوں. تو مجھے ویسے ہی جب بندہ میاں ریٹائر ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھتے ہیں تو بڑا تھا کہ چھوٹا سا اگر فارم ہاؤس ہو تو وہاں پہ بندہ کاشت کروائے اور چھوٹے موٹی اس طرح پولٹری کا کوئی سسٹم کرے. لیکن خیر وہ خواہش تو نہیں پوری ہوئی. تو جب میں نے یہ شروع کیا تو مجھے بڑی ہی سیٹسفیکشن فیل ہوئی کہ جیسے بھئی میں تو واقعی ہی کوئی فارم، بچے چھیڑتے تھے کہ جی آپ تو سمجھ رہی ہیں کہ میں فارم کی کوئی بن گئی ہوں، اپنا آپ کا فارم ہو گیا ہے اور آپ اس کی بڑی مالکن بن گئی ہیں. لیکن بہرحال میری حد تک تو یہ بڑی سیٹسفیکشن اس میں حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ شروع کریں تو مجھے بھی بتائیے گا، بچے بھی مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے کہ نہیں کھیلی. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کی مختلف سٹیجز ہیں. اب جیسے یہ جو آئی پیڈ ہے اس کے اوپر میری سٹیج جو ہے وہ 124 ہے اور یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ ایک ٹائم پہ مے بی اٹ ول ٹیک 5 to 10 minutes آپ اس کو رینیو کریں ساری اپنی. یہ دیکھیں نا جیسے مختلف کاشت ہے، اس پہ اناج کاشت کی جاتی ہے، پھر فروٹس کے. اچھا یہ سب کچھ جو ہے نا آپ نے اس کو جنریٹ کرنا ہے. پہلے آپ کو بہت ہی وہ تھوڑے پیمانے پہ مے بی 1 or 2 مجھے کھیت دے دیں گے، ایک آپ کو درخت دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ملٹی پلائی کرنا ہے وہ آپ نے پھر خود کرنا ہے کہ آپ نے بیچا جو کچھ آپ نے ہارویسٹ کیا اور اس پیسوں سے پھر آپ نے مزید خریدا. تو اس میں ایک بڑا آپ کو ایک گول، میرا خیال ہے کہ اس سے نا آپ کی ٹائم مینجمنٹ اور پھر اس کے اندر آپ کو وہ گول جو ہوتا ہے نا آپ کو ملتا ہے کہ یہ آپ نے اتنے ٹائم پہ یہ والا گول پورا کرنا. تو اس کے اندر آپ کا نا ایک ذہن آپ کا ایک تو فریش رہتا ہے اور دوسرا میرا خیال ہے کہ آپ کا ڈل نہیں ہوتا ذہن. جو اس عمر میں ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے بیکار چیزیں سوچتے ہیں بیماریوں کے بارے میں، اور میری عمر ہو گئی ابھی 60 سال عمر ہو گئی، اب کتنی باقی رہ گئی ہوگی. کم از کم پھر مجھے وہ خیال نہیں آتا. اور پھر دوسرے خیال ہے کہ میں نے عام طور پہ سنا ہے اپنی ہم عمر لیڈیز سے کہ بھئی بور بہت بندہ ہوتا ہے گھر پہ بیٹھ کے، بہت بور ہو گئے، کوئی آیا نہیں، بات چیت نہیں ہوئی. جبکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، بندے کا نعمل بدل نہیں ہوتا، جو کمپنی بندے سے ملتی ہے وہ ان گیم سے نہیں ملتی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اندر انوالو اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جی بچے کیوں نہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے یا مجھے تو بہت ضرورت ہے کسی کی. تو آئی تھنک کہ آپ بالکل لونلی نہیں فیل کریں گے، کیونکہ میں لونلی نہیں فیل کرتی، میں بور نہیں محسوس کرتی اکیلی بیٹھی ہوئی، میرا پورا دن گزر جاتا ہے اور میں بڑا ٹھیک فیل کرتی ہوں. تو اس سے بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مختلف چیزوں میں انڈلج رہنا چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے. اچھا جب یہ آپ چیزیں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا تو پلیز اس کو یہ مت سوچیں کہ جی ہم کیوں کریں، یہ کس مقصد کے لیے ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. فائدہ اسی وقت آپ کو معلوم پڑے گا جب آپ اسے کھیلیں گے اور پھر آپ کو جو تسلی ملتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بڈھے کے اندر وہ جو ایک بچپنا کا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں، اچھا ہر بڈھے سے پوچھو نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی بچپن بہت اچھا تھا جب ہم ماں باپ کے گھر میں سے نا، تو جی وہ ٹائم بہت اچھا تھا. اچھا وہ ٹائم اس لیے اچھا تھا کہ آپ کا جو پاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے. آپ 10 سال کے ہیں تو آپ نے صرف 9 سال گزارے ہوتے ہیں جس میں کوئی دکھ درد نہیں ہوتا. اب 9 سال میں آپ کو کیا دکھ درد ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں گے کہ جی میری ماں نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میرے باپ نے مجھے جھڑکا تھا. اب اس سے بڑا تو کوئی ٹریجڈی نہیں نا ہوتی 9 سال کے اندر. لیکن جو آپ پھر 60 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو تو 59 ایئرس نظر آتے ہیں، میزریز بھی بیچ میں کئی آتی ہیں. لیکن
خیر وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہیں جن کو مسلط نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر آپ نا اس مزریز میں سے نکل آتے ہیں, کیونکہ آپ اتنا انوالو ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں میں, اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اب یہ میں گیم کے بارے میں بات کری تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گیم ہی کھیلیں گے, تو مطلب مختلف چیزیں ہیں اس کے اوپر. پھر انشاءاللہ یہ جو مختلف گیمز بھی ہیں میری, یہ بھی شیئر کریں گے بچوں کے ساتھ, اور دوسرا نانیوں دادیوں کے ساتھ دوسری والی سائٹس بھی کھولیں گے جس پہ کہ انفارمیشن ہے, جس میں کہ قرآن پاک ہے, تفاسیر ہیں. آج کل میں تفاسیر بڑی پڑھتی ہوں تو وہ مجھے بہت اچھی لگی, وہ میں ضرور کروں گی شیئر, کیونکہ اس سے جو میں نے فائدہ حاصل کیا نا اس کا تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے. تو اچھا دوسرا اس کے بارے میں بات کر لیں پوری, تو اس میں پھر پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس فروٹس وغیرہ کے ہو جاتی ہیں اسٹیجز کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں, جیسے دیکھیں نا اب یہ فارم پہ کیا کیا چیزیں ہیں, یہ مشینز ہیں جس پہ آپ برگرز بنا رہے ہیں, سیلڈ مشینز ہیں, پھر یہ آپ کو نا مختلف ٹائمنگز پہ آپ کو یہ بونسز وغیرہ بھی ملتے ہیں, کبھی کبھی اس میں آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. اچھا پھر یہ اسٹیل اینڈ کول اور گولڈ کی وہ بنا رہے ہیں بسکٹس. پھر جی یہ چینی بن رہی ہے, اب میرے پاس چینی وائٹ شوگر بن رہی ہے, براؤن شوگر بن رہی ہے, دین شوگر سرپ بن رہا ہے. پھر مختلف ہیں, فلاورنگ پاٹس بنائے جا رہے ہیں, جوسز بنائے جا رہے ہیں, اور یہ جیسے ہے یہ پولٹری کا سامان بن رہا ہے. اب دیکھیں میں نے کتنے سارے نا کریمیں اور مکھن لگا رکھے ہیں. اب یہ اگر نکل آتے اس میں سے واقعی کریم اور مکھن تو کتنا مزہ آتا ہے, لیکن چلیں خیر ہے. لیکن اس میں نا آپ کو پھر بہت ہی فیل ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے کیکس. اور پھر نا آپ, میری عادت ہے کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں نا تو پھر میں جاتی ہوں یوٹیوب میں, مجھے ہنسی آ رہی ہے اس لیے یوٹیوب پہ جا کے نا پھر اس ناموں سے کیک ڈھونڈتی ہوں, کہتا جی ہو سکتا ہے ان کی کوئی ریسیپی ہو. ظاہر ہے کہ مل بھی جاتی ہے, جیسے یہ ایپل کیک ہے تو اس کی ریسیپی مل جاتی ہے آپ کو. یہ تو خیر چلیں ٹھیک ہے, وہ ڈیکوریشن ہے, پریزنٹیشن ہے. اب یہ چاکلیٹ کیک ہے, دیز آر پیٹیز. اچھا پھر دوسری یہ دیکھیں نا مختلف ہیں آگے, تو اس سے اب یہ جیسے ہیں, اب دیکھیں یہ, اب یہ جو ہے کیسیڈلیا ہے, پھر ٹاکو ہے, پھر فش ٹاکو ہے. تو آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت میموری بھی آپ کی رہتی ہے نا ٹھیک, وہ شاید ان وجہ سے بھی رہتی ہے کہ آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. جب یہاں سے کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو کرنے کے لیے پھر آپ کو جا کے براؤزنگ کرنی پڑتی ہے کہ اچھا جی میں اس کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب کئی چیزیں ہر ایک میں تو بندہ نہیں رکھتا نا گرپ, تو پھر وہ جاتی ہوں میں جا کے اس پہ کھولتی ہوں. اب یہ جیسے کارگو شپ آئی ہوئی ہے, اب اس کو کارگو شپ کا ایک ٹائم ہے, جیسے 11 آورز اب رہتے ہیں. اب 11 آورز میں اگر یہ میں پوری چیزیں بنا کے بھیج دیتی ہوں تو مجھے یہ آپ کو ملیں گے اسٹارز, جس کی وجہ سے یہ میرا سٹیج بڑھے گی, اس کی وجہ سے یہ میری سٹیج بڑھنی ہے. تو آئی ہیو ٹو کمپلیٹ آل دس, پھر میں اس 125 والے پہ پہنچوں گی. تو ساتھ ساتھ یہ مطلب مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ جو پھر معلوم پڑتی ہے کہ اچھا یہ دیکھیں جی ایک دوسری بات, یہ تو بڑی اچھی ہے, فشنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے جی. پھر جب آپ فشنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ نیٹ بھی بنانے کی مشین لگاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جیسے آپ پاکستان میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جی جو کھیت کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر پھر ٹریکٹر لیتا ہے, پھر ٹریکٹر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ٹیوب ویل لگاتا ہے. اس طرح کی جو مختلف پھر ساتھ میں فیچرز ایڈ کرنے پڑتے ہیں آپ کو. تو یہ اس پہ جی یہ بن رہا ہے. اس میں یہ دیکھیں جی میری یہ جیسے میں نے اب یہ نکالی ہے بطخ صابہ, تو بطخ صابہ نے ادھر آ جانا ہے, پھر اس نے تیار ہونا ہے تو میں نے اس کے فیدرز اکٹھے کرنے ہیں. اب فیدرز اکٹھے کر کے بھی ہم سوچیں گے کیا بنتا ہے, اس سے تکیے بنائیں گے, اس سے کوئلٹس بنائیں گے, اس سے اس طرح کی چیزیں پھر وہ اس پہ وولن مشین میں جاتی ہیں اور یہ بنتی ہیں. تو میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ پتہ بھی چلے کہ کون کون سی سٹیجز ہیں جس پہ ہم جاتے ہیں. یعنی یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ ایک شروع تو یہ 4+ سے ہے, لیکن جب میں کھیل رہی تھی اور جب میں اچھا یہ ہیں فالوورز آپ کے, یہ ہمارے فالوورز ہیں, یہ دیکھیں آئی ہیو 66 فالوورز اینڈ دین آئی ہیو 29 فرینڈس. 30 فرینڈس کا ایک گروپ ہوتا ہے ہمارا, تو اس میں ویسے تو 30 سے اوپر بھی کبھی چلا جاتا ہے اور پھر وہ بیچارے اس پہ ہوتے ہیں, ہولڈ پہ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت 29 ہیں. بیچ میں حالانکہ تھے زیادہ, کوئی نہ کوئی چھوڑ گیا ہوگا, ظاہر ہے کہ اس کو نہیں کوئی ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا کسی نے. پھر اس پہ لاسٹ ہیلپر کا نام آ جاتا ہے کہ وہ کون سا تھا. میرا خیال میں نے کبھی ہیلپ نہیں ابھی لی ریسنٹلی. تو خیر یہ میرا خیال ہے کہ اچھا پھر یہ نا ڈربی ہے, ڈربی ریس. اس میں پھر ڈربی پہ نا وہ مختلف ہمیں وقتاً فوقتاً کچھ گھنٹوں کے بعد ایک نئی ڈربی آ جاتی ہے, اور اس کے اندر وہ آپ کو گولز دیتے ہیں کہ یہ آپ گولز کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا, اور اس کے بعد اس پہ سے بھی ظاہر ہے کہ آپ پوائنٹس حاصل کرتے ہیں. پھر یہ والا جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اپنے ممبرس کے پاس چلے جاتے ہیں. ممبرس کو اب
جیسے یہ جو میرا ہے یہ سب سے اوپر ہوں میں، اور میں نے ہی اس کو اسٹیبلش کیا چونکہ اس گیم کو، اور میں ہی لیڈر ہوں، آئی ایم دی کو لیڈر. اور اس کے بعد جی یہ جو ہے نا یہ میرے ہیں تینوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد یہ میرے سارے فرینڈز ہیں، اینڈ وی کین گو ٹو دیئر فارمز، وی کین ہیلپ ایچ ادر. اور پھر ہم ایک دوسرے سے ظاہر ہے کہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں، اس کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے میسیج کرے. اچھا میسیجنگ بھی ہوتی ہے. مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا جس پہ مجھے خیر شائنس بھی فیل ہو رہی ہے کہ بڑھاپے میں یہ دن بھی آتے ہیں جی کہ آپ کو پھر فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ تھا کہ میں جب نئی اس کو میں نے جوائن کیا، نئی مطلب 1-2 سال ہوئے ہوں گے شاید، تو وہ چٹ چیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے مختلف، جو ان کا نام ذرا پرانا ہو جاتا ہے. میرے ہی وہ تھے فرینڈس اسی لسٹ میں ہیں ابھی بھی. تو وہ انہوں نے بات چیت میں جب ہم ایک دوسرے سے چیزیں مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بات چیت دراصل 2 بچیوں میں ہو رہی تھی. اب مجھے تو پتا تھا کہ یہ دونوں بچیاں ہیں اور آپس میں بات کر رہی ہیں. تو وہ کر رہی تھی کہ اچھا ایک انڈیا سے تھی اور ایک سم تھنگ فرام یورپین کنٹری. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا تم کون سے اسکول میں ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو یورپ کے کسی کنٹری کا نام نہیں کہ میں وہاں پہ ہوتی ہوں. تو اس نے کہا اوکے. تو پھر بات ہوئی کہ جی میں 10th میں ہوں، کسی نے شاید کہا کہ میں A levels میں ہوں. تو پھر کیونکہ وہ میں بھی بیچ میں تھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں. پھر بات ہوئی کہ میں پاکستان سے. تو اس نے کہا اچھا تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ تو میں ہنس پڑی. تو میں نے کہا کہ بیٹا میں تو پڑھ کے فارغ ہو کے بچے بڑے ہو کے، اور آئی ایم 64، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز 64. تو میں نے کہا میں تو 64 ایئرس کی ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال انہوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہی ہے، تو وہ بڑی ہنسی آ گئی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ نو وی کانٹ بلیو اٹ، جو آپ کھیلتی ہیں جس طرح اور آپ نمبر 1 پہ ہیں اپنے گروپ میں، آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اس کو کھیلنے کے لیے تو وقت اور انرجی چاہیے نا، اس کو کھیلنے کے لیے کوئی کلاس میں ہونا تو ضروری نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ چلے اگر وہ کلاس کی بھی بات ہے تو کلاس میں تھی نا ایک ٹائم پہ، اس میں سے گزرتے ہوئے میں 67 کی ہوئی ہوں. تو یہ تو ہے گیم. بہت ساری خیر چیزیں رہ گئی ہیں. اب جیسے یہ ہے یہ ہم اوپن جب کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ اوپن مارکیٹ ملتی ہے. اوپن مارکیٹ مینز اس میں بہت سارے جو ممبرز ہیں اس گیم کے وہ ڈالتے رہتے ہیں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے. یہ جیسے رائس ہے، اب مجھے رائس میرے میں اگر ختم ہو گیا تو آئی کین بائی فرام دس. اگر آپ کے پاس پیسے لاتعداد، یہ میرے جی پیسے ہیں ماشاء اللہ. اب یہ میرے پاس 12 ڈائمنڈس کٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ 15 ڈائمنڈس کے بعد آپ جا سکتے ہیں جی. یہ تو خیر دوسرے میں فارم پہ آئی ہوئی ہوں. اب جیسے یہ ہے نا یہ والا بندہ جو ہے جی ہمارا ٹام ہے، تو یہ اگر آپ کے پاس 15 ڈائمنڈس ہیں تو آپ اس کو 1 دن کے لیے ہائر کر سکتے ہیں. اور ہائر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ کو چیزیں میسر کر سکتا ہے جس کی بھی ضرورت ہو آپ کو، جو کہ آپ کے فارم کے اوپر اویلیبل ہیں. پیمنٹ کے اوپر ہی کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اگر وہیں کہیں سے مل نہیں رہی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے کارگو کا آرڈر پورا کرنا ہے، تو آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس 100 ڈائمنڈز ہیں تو دین یو کین ہائر فار 10 days. تو یہ بڑا ایک دلچسپ ہے. اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر رات کا ٹائم ہے، کیونکہ وہ تقریباً 19 گھنٹے کے لیے یہ اویلیبل ہوتا ہے. تو کئی بار جب میں نے یہ لیا ہوتا ہے تو میں رات میں پھر الارم لگا دیتی ہوں کہ چلے جی اب ضائع تو نہ جائے. تو میرے پھر بچے بڑا ہنستے ہیں کہ امی آپ تو ایسے کر رہی ہیں کہ جیسے ریئل فارم ہے اور آپ نے تو بھائی کارگو شپ کا ضرور آرڈر پورا کرنا ہے. لیکن اب بچوں کو نہیں معلوم کیونکہ وہ کھیلتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جی آپ نے گول پورا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے جب آپ گول پورا کرنے کے چکر میں کھیلتے ہیں اور آپ کے ایک ذہن پہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے کر کے دکھانا ہے، تو دین آئی کین فیل مائی سیلف ویری ینگ اور انرجیٹک، اور میں کہتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی چھوٹی تو نہیں کہنی چاہیے لیکن چلیں ہو سکتا ہے محسوس ہوئے ہوں. تو آئندہ کے لیے پھر کوئی دوسری گیم کریں گے اور ہوتی ہے جی ملاقات. اوکے جی بائے بائے. بچوں آپ کو اچھا لگا ہے؟ نانیوں دادیوں بائے بائے.